الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے دارالافتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، LIC کی جاب کرنے والے کے یہاں دعوت کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ LIC کی جاب اور ملازمت میں سود اور جوئے کا کام پایا جاتا ہے، جو کہ شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ اس لیے LIC کی جاب کرنے والے کے ہاں دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی کوئی حلال آمدنی ہے تو اس کے ہاں دعوت کھانے کی گنجائش ہے۔ سوال نمبر 2، سوال کر رہے ہیں کہ چھینک کے وقت الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جب انسان چھینکتا ہے تو چھینک کے ذریعے سانس لینے کی نالیاں کلین اور صاف ہوتی ہیں، اور دماغ کے لیے جو مضر جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی چھینک کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ چھینک آنے سے انسان تکلیف اور نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک طرح کی اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحت کی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، ممبئی سے ایک بہن سوال کر رہی ہے کہ زید نے حامد کی ماں کا دودھ پیا تو کیا زید حامد کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ اور زید کے بھائی نوید کے بارے میں نکاح کا کیا حکم ہوگا، اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب زید نے حامد کی ماں کا دودھ پیا تو زید اور حامد کی بہن دونوں رضاعی اور دودھ والے بھائی بہن ہو گئے، اور جس طرح سگے بھائی بہن کا آپس میں نکاح اور رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اسلام میں رضاعی اور دودھ والے بہن بھائی کا بھی نکاح اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زید کا نکاح حامد کی بہن سے جائز نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ زید کے بھائی نوید کا، تو زید کے بھائی نوید کا رشتہ حامد کی بہن سے ہو سکتا ہے، کیونکہ حامد کی بہن اور زید کے بھائی نوید کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں پایا جاتا جو نکاح کے لیے مانع ہو۔ سوال نمبر 4، ایک سوال یہ ہے کہ کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرنا اسلام میں کیا حکم رکھتا ہے؟ کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرنا اسلام میں جائز ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، ایک صاحب ہیں جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا سوال ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اور کیا گندے کپڑے پہننا سادگی ہے؟ سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس طرح کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ گندا رہنا اور کئی ہفتے نہ نہانا یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ بیجا تکلفات اور اسراف سے انسان بچے، بیجا تکلفات اور اسراف سے کام نہ لے، بلکہ رہن سہن میں اور کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اسراف اور بیجا تکلفات سے بچتے ہوئے انسان زندگی گزارے، اس کا نام سادگی ہے۔ سوال نمبر 6، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی نے تہجد کے وقت 3 بجے نر اور مادہ 2 سانپوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے، بتلا دیجئے، میری بیوی بہت پریشان ہے۔ معبرین نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی ہے کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت 2 سانپوں کو، نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل سانپوں کو لڑتے ہوئے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن ان دونوں کے پیچھے یعنی میاں بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو ان دونوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا آپ کی بیوی نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کی بیوی اور آپ کے درمیان
تفریق کرنا چاہتا ہے، لہذا دشمن سے آپ کو حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ دشمن سے حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ تو دشمن کی حفاظت کے لیے آپ دعا سن لیجئے، وظیفہ سن لیجئے۔ وہ دعا یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا آپ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، 40 دن تک اول آخر میں درود شریف پڑھیں گے، اور بیچ میں 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ 40 دن اگر آپ پابندی سے تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیوی کو اس طرح کے خواب نہیں آئیں گے اور آپ کا دشمن بھی دفع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7، ایک بہت اہم سوال ہے کہ نکاح کے وقت دولہے نے قبول ہے کہنے کے بجائے الحمدللہ کہہ دیا تو نکاح درست ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اور فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نکاح تو الحمدللہ کہنے سے ہو جائے گا، مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی صریح جزیہ موجود نہیں ہے فقہی کتابوں میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح کے وقت دلہا الحمدللہ کہنے کے بجائے قبلتو یعنی میں نے قبول کیا ہے یہ لفظ کہے، یہ ورڈ استعمال کرے، اور لوگوں کو اسی کی ترغیب دینا چاہیے، الحمدللہ کی ترغیب نہیں دینا چاہیے۔ سوال نمبر 8، مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور مسجد کا نام مسجد نبوی رکھ سکتے ہیں؟ مسجد نبوی جو مدینہ المنورہ میں ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تعمیر فرمایا ہے، اس خاص مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا نام مسجد نبوی رکھنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، ہمارے ایک مصلی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان میں سے بعض لوگ اپنا نکاح مدینے میں کرتے ہیں اور وہاں نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا ٹکٹ دے کر وہاں جاتے ہیں، تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا نکاح اپنے رشتہ داروں کے درمیان اور اپنے والدین کے درمیان کرے۔ نکاح کرنے کے لیے محض شہرت کے لیے اور دکھاوے کے لیے مدینے میں جانا اور مدینے میں نکاح کرنا تاکہ نام ہو، یہ غلط ہے اور فضول خرچی ہے، جس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سادگی کے ساتھ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت اور خیر والا وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اس لیے نکاح میں کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، اسراف سے اور فضول سے بچنا چاہیے۔ لہذا جو لوگ نکاح کرنے کے لیے شہرت کے واسطے مدینے میں جاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر وہاں ولیمے میں کافی پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اسراف اور فضول کے شکار ہیں، ان کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند آن لائن میں لکھا ہوا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو شخص کھانا کھانے جا رہا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رسٹ یعنی گٹوں تک دھلے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلے، اور دھلنے کے بعد چھینٹے نہ مارے کیونکہ یہ بد تہذیبی ہے، بے ادبی ہے، اور دھلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ پوچھے بلکہ اسی طرح کھانا کھا لے، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھل لے اور ہاتھوں کو پوچھ لے۔ یہ طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.